بسم اللہ سادہ رکھیے گا اس کو. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید: والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم. صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، بس جی 20 منٹ ٹائم ہے. بس جی بیٹھ جائیں، صرف 20 منٹ ٹائم ہے جی. 2-4 باتیں کرنی ہیں اگر آپ توجہ کریں تو. ایک بار درود پاک پڑھا ہے، ایک بار پھر سے کوشش کریں گے، لیکن آپ نے صرف یہاں ہی سے نہیں پڑھنا، یہاں سے بھی پڑھنا. اور کیونکہ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف یہاں سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ الصلاۃ والسلام علیک. اس کا مطلب ہے ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں، کیونکہ اگر ہماری توجہ ہوتی تو ہم چھت یا دیوار کی طرف دیکھتے. اس لیے کیا ہوتا ہے، بس بات یہاں تک رہ جاتی ہے، بات یہاں تک جاتی تو اب بڑا وقت ہو گیا ہے، اب بات یہاں تک جانی چاہیے. اللہ تقریباً 25 30 35 40 45 50 55 60 سارے بیٹھے ہیں. بڑے بڑے لمبے فاصلے ہم نے طے کر لی، لیکن زبان سے دل تک کا فاصلہ طے ہوا نہیں. اس لیے کوشش فرمایا کریں، اتنا سونا کر کے پڑھا کریں کہ پڑھیں زبان سے لیکن جائے. ہاں جی، ایک بار ذرا زبان اور دل. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، ہم بس کوشش فرمایا کریں کہ سونا کر کے پڑھا کریں. ماشاءاللہ کوشش فرمایا کریں کہ سونا کر کے پڑھا کریں. جیسے میں نے کہا نا کہ بات زبان سے آگے نہیں گئی، باقی باتیں آگے بھی بڑی زیادہ ہے. جیسے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، صرف زبان ہی نہیں پڑھتی، دل بھی پڑھتا ہے. لیکن جو میں اب اپنا دکھ رونے لگا ہوں، یہ کو پہلی دفعہ تو میں نہیں یہ مضمون بیان کرنے لگا، پہلے بھی بڑی دفعہ کیا ہے، تو لوگ سن کے نا ایسے ایسے کر دیتے ہیں. لیکن مجھے تو کم و بیش 20 سال ہو گئے. 2005 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا. اللہ میری فراغت 2008 کی ہے، لیکن کیونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا تو ڈیوٹی کرنی پڑی. 2025 یہ تقریباً 20 سال ہو گئے. یہ شعر میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، بڑی بار پڑھا ہے. لوگ سن کے ایسے ایسے بھی کرتے ہیں، لیکن پوچھا آج تک کسی نے نہیں. مصباح بھائی صاحب دل بھی پڑھتا ہے، کیونکہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے اس کا چسکا لینے کی. ہم اس کا چسکا لیتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے. کبھی آج تک کسی نے نہیں پوچھا مصباح بھائی صاحب دل بھی پڑھتا ہے. اب بھی پتہ نہیں آپ نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا ہے. چلو میں بتا دیتا ہوں. حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں دل بھی پڑھتا ہے. تو اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تجھے دل کے پڑھنے میں کیا ایشو ہے؟ تو عرض کرتا ہے حضور گوشت کا ایک لوتھڑا ہے تو یہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا.
تو تھوڑی سی ہمت کر، جو زبان کو توفیق دے سکتا ہے تیرے دل کو بھی دے دے گا. لیکن یہ ہے کہ ہمت کرے کون، ہمت کرے کون. یہ کم و پیش حضرت 1400 سال ہونے کو آئے حضرت، لیکن امت اس سے آگے جا ہی نہیں سکی حضرت. سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے. یہ سادات کی موجودگی میں سبق سنا رہا ہوں، آگے جا کے میں نے بڑیانے میں سبق سنانا ہے، پھر میں نے اس سے آگے جانا ہے. سارا دن لوگوں میں. لیکن حضرت جی جیڑا پوچھتا ہے یہی پوچھتا ہے مصباحی صاحب کو آئندہ وظیفہ دو کہ پیسے آن. تو میں کہنا جی منو وظیفہ آندا ہوندا تو میں سڑ کے کانوں کجل ہونا سی. میں آپ ہی پڑھ لینا. 1400 سال ہو گئے، امت کسی آگے جا سکی، امت پھنسی ہوئی ہے. سارے امیر ہونے والا وظیفہ چاہیے. اللہ سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے لیے وظیفہ پوچھا جائے، لیکن وہ دلی وظیفہ پوچھتا. پھر میں ایک درویش کے عرس پہ آیا ہوں، درویش کے در پہ آیا ہوں. علماء ہیں، سادات ہیں، بالکل پتر جو دل میں ہے وہی زبان سے بول رہا ہوں. دل جلتا ہے دیکھ کے یار، سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے. شہر جاؤ ان کے اپنے مسئلے ہیں، پنڈ جاؤ ان کے اپنے مسئلے ہیں. میں ایک دفعہ پنڈ گیا تو بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا. میں گاڑی میں بیٹھا، مصباحی صاحب دام کر دیو. میں جی کی ہو گیا ہے؟ اور جی میری گائیں دودھ کٹا گئی. اور میں سانو کہڑے کامے پان لگے، جیڑا ساڈا کام ہے سانو وہ پوچھو. اے پاویں بدائے پاویں کٹائے، وہ دی مرضی ہے، میرا بچ کی اختیار ہے. ان کاموں میں پڑے ہو. پھر مجھے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آتی ہے. میرے تو بھی 20 سال ہیں، تو میں کہتا ہوں مولوی سلیمان تو 20 سالاں چی تھک گئے ہیں. قربان جاؤں حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 100 سال کا ایک طویل دورانیہ جو مسند پہ آپ نے گزارا. صبح فجر پڑھ کے بیٹھے اور رات 10 بجے تک بیٹھے رہے، تاکہ کل کو کوئی سیال کوٹی جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ کلیم نہ کرے یا اللہ جے تیرا رستہ پوچھنا ہوں دے کدے کلو پوچھدا. لیکن کیونکہ 2009 میں حکیم صاحب میاں صاحب چپ کر گئے، ٹھیک ہے، 9 10 11 12 خاموش رہے، پھر وصال ہو گئے. لیکن یہ چپ کر گئی، لیکن یہ چپ کرتا. میں نے کئی بار حکیم صاحب کی آنکھوں سے اتنے اتنے بڑے آنسو گرتے دیکھے. اور پتہ رو کے کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ساں کدی کسی نے منگیا ہی نہیں ہے. اس لیے حضرت قبلہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص مبارک ہے، ایک ولی کامل شخصیت ہے. تو میں حضرت یہی درد آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. حضرت صاحب ٹوری ہوں ادھر چھڑ دیو سارا کچھ ہے جیسا. جی آپ وظیفے پوچھ پوچھ کے تھک گئے، میں بتا بتا کے تھک گیا. امیر پھر مکیش امبانی ہو گیا، ہم پھر غریب کے غریب ہی رہے. آپ وظیفے پوچھ پوچھ تھک گئے، ہم بتا بتا تھک گئے. امیر پھر بل گیٹس ہی ہو گیا. جو دنیا کے 10 امیر ترین شخص ہیں ان میں ایک بھی مسلمان ہے. چھڈو یار نکلو ہے. فکر رضا فکر رضا فکر رضا. فکر رضا بھی ہم نے اپنی مرضی کی بنا لی ہے. یہ بھی تو میرے اعلیٰ حضرت کی فکر ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. حضور کٹ چھڑو میرے نبی سے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. لیکن ایس پاس سے آندہ ہی کوئی نہیں. پھر اعلیٰ حضرت آئے تو پھر کرم کیسا ہوا. میرے حکیم صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے بڑے لوگ ایسے ہیں جو مدینہ پاک ہو کے بھی مدینہ پاک ہوتے، اور بڑے لوگ ایسے ہیں جو مدینہ پاک نہ ہو کے بھی مدینہ پاک ہوتے. اور پھر جب حضرت وہ کرم کریں تو پھر کرم کیسے ہوتا ہے کہ پھر بریلی شریف میں بیٹھ کے بھی میرے اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تھا. آئے تو صحیح ہے، کوئی ہمت تو کرے حضرت صاحب. پھر کیا ہوگا؟ ہوئے گا تو بریلی چ، لیکن تو ہوئے گا کتھے؟ لیکن حضرت صاحب 1400 سال ہو گئے، امت اس ٹوئے سے باہر نکل سکی؟ دن بدن پیچھے پیچھے. اس لیے صاحب نکلو بھی اس ٹوئے سے اور اللہ کی طرف آؤ. حضرت صاحب ہم بڑی دور نکل گئے. میں تھوڑا جہا ٹائم دے دے بس. میں قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے، حضور سارے بیٹھے ہیں، میں سبق سنا رہا ہوں، اور میں اگر کہیں آپ کہیں کہ یہ غلط ہے میں بالکل غصہ نہیں کروں گا. آپ میری تربیت فرما دیجیے گا. میں تو جی کل کا کاکا ہوں، چھوٹا سا بچہ ہوں ان کے سامنے. حضرت تقریباً تھوڑا جہا ٹائم دے دے.
بس اللہ برکت دے. بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ. اللہ اب اللہ سلامت رکھے, اللہ برکت دے آپ کو. بس جو بات ٹائم تسی دسیوں مینوں کوئی نہیں یاد رہے. ٹھیک ہے حضرت صاحب, اتنا ہم اللہ سے دور چلے گئے ہیں, سارا دن اسٹیجوں پہ گزرتا ہے. حضرت بیٹھے ہیں, حضرت صاحب بیٹھے ہیں, اپنے حضرت صاحب بیٹھے ہیں, ثنا خاں ہیں ماشاءاللہ. سارا دن پتر میرا اسٹیجوں پہ گزرتا ہے. کوئی ایسی محفل نہیں کہ جس پہ ہم خود ہی ماں کا کلام نہ پڑھ دیں, کیونکہ آپ کو ذرا پسند ہے جی. جو ماں کا کلام پڑھو تو پھر تھی پرچیاں شرچیاں بھی لے کے آتے ہو, تو ابو والی پرچیاں نکل دیاں. ایک نیا موضوع کھل جائے گا, میں اس کو نہیں کھولوں گا. بھاجی ابا جی والی بھی کٹ دیا کرو تاکہ ابا جی کا کلام بھی پڑھے. میں نے ایک بندے سے پوچھا تھا, میں نے کہا یار ماں دی شان پڑھتے ہو, پیو دی کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا پیو دی پڑھو دے, ماں دی پڑھو دے. بالکل الٹ پلٹ ہو گیا سارا کچھ ہی. حالا علماء بیٹھے ہیں, شرع شریعت کہتی ہے شان پیو دی زیادہ ہے, حق اتنے الٹ ہویا ہوئے. ماں دی شان ہے بھی پیو دی. ہر گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا. اب بیچارے دریا کاکڑی مزدوری کر کے تو دعا کے دیے ماں کی. بس چل پڑے جس طرف ہم, پھر بس ماں کو پکڑا, ابا جی کو. اس لیے آج اس بیچارے کو کوئی کچھ ہی نہیں سمجھتا. ساڈے بابے چاواں دی دکاناں تے باہر بہ کے اپنا وقت ٹپان ڈے نے. وہ گڈیاں پیچھے کی لکھا یہ میری. اچھا, بڑی غلط فہمیاں ہمارے بچوں کے دلوں میں نا ابو کے لیے. میں نے حضرت آج تک نہیں دیکھا کہ کسی گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے اور ابا جی نے پھڈا ڈالا ہو. پڑھتا ہے لیکن چپ کر کے رہ جاتا ہے. اچھا جی تو اللہ وہ پڑھ کے نا یہ میری ماں کی دعا ہے, پوری ریل چلتی ہے حضرت. وہ میری مزدوری, وہ میرا اوور ٹائم ہیں جی, وہ میرا دھند میں نکلنا, وہ میرا گرمی میں نکلنا, وہ میرا بارش میں جانا, وہ میرا سردی, ساری ریل چلتی ہے حضرت. فیس میں نے دی, بیگ میں نے لے کے دیے, کتابیں میں نے لے کے دی, یونیفارم میں نے لے کے دیا, پاکٹ منی میں دیتا رہا ہوں. گڈی پیچھے کی لکھا ہے, کبھی کسی ابو نے پھڈا نہیں ڈالا کیونکہ اتنا بڑا دل ہے اس کا. آج چلو پہلی بار میں یہ کیمرے میں بات کر رہے ہیں, میرا چیلنج ہے, جاؤ گڈی پیچھے لکھا کے لے جاؤ یہ میرے پیو دی دعا ہے جی, اماں جی نے پھڈا نہ پایا میرا نام بدل دے. تم نے زیادتی بڑی ہوئی ہے, اس میں کچھ قصور ہمارا نہیں. ماں 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 کر کے اس بیچارے نو اسی پوچھتا ہی کوئی نہیں, کوئی اس کو سمجھتا ہی کچھ نہیں. ماں دیاں ٹیر ویڈیو چڑیاں نے, پیر دھو پین ڈے نے. وہ کدی وہ بھی دھو کے پی ویختے صحیح تیرے لیے وہ پیروں کا حال کی ہوگا, کہڑا کنڈا ہے تیرے واسطے جڑا وہ پیر چ نہیں چوبیا. شیشیاں لگیاں, بجریاں وجیاں ہیں, پوچھتے کیونکہ قصور ہمارا ہے حضرت. بس ایک طرف ہم اس لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت ہم خود ماں کی شان نہ پڑھیں. لیکن اگر نہیں کسی کو یاد رہا تو کوئی نہ کوئی بندہ سامنے سے بول پڑتا ہے, اے جی 2 شعر ماں دی شان. ہوتا ہے نا ایسے, اگر نہ بھی پڑھا جائے تو کوئی نہ کوئی بول پڑتا ہے نا. لیکن حضرت ہم اللہ کو اتنا بھول چکے ہیں, میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ حضرت کسی محفل میں کو اٹھا اور اس نے کہا یار 2 شعر ذرا اللہ. اللہ وہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے, وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, سب تو بڑا ذکر میرا ہے. وہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے, یا ایوہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اس قدر ہم اللہ سے. لیکن حضرت بات میں مختصر کرنے لگا ہوں, جنہ مردی نس لو کوئی فائدہ نہیں, اینڈ پھر جانا. حضرت آج ہم مشغول ہیں ان لوگوں میں, ہم نے اللہ کا وقت بھی ان کو دے دیا. حضرت اللہ اس نے کہا تھا یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والے دھیان رکھیو, تاڑا مال تے تاڑی آل اولاد تانوں ساڑے ذکر تو غافل نہ کر دے. کہا اللہ پاک, لیکن وہی ہوا حضرت, ہم ان میں مشغول ہیں, اللہ کا وقت ان کو دے رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے حضرت جب ہمیں ان کے وقت کی ضرورت پڑنی ہے, انہوں نے ہمیں وقت دینا. حضرت صاحب 2 بجے میرا جنازہ ہوگا, انہوں نے 1:30 بجے کیوں کی کہنا انہوں نے کہ فاصلہ اتھے جا کے انتظار کر لینے. آدھا گھنٹہ پہلے بہت بڑا جنازہ ہوگا, لیکن دکھ کی بات یہ ہوگی کہ بے تحاشا لوگ پیچھے بے وضو کھڑے ہوں گے. ہم روز دیکھتے ہیں. میں اس دن ایک جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا تھا, میں پیچھے داخل ہوا اور بندہ دوسرے نے کہتا ہے
اور وضو نہیں کرنا، کہتا چل وضو نہیں کرنا اگے لگ، میں خود شاہد ہوں۔ اور جو وضو والے بھی ہوں گے ان میں سے بھی 80% وہ ہوں گے جو تیرے پیچھے تو کھڑے ہوں گے لیکن وہ تیرے لیے یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، انہوں نے کہنا آندا تھوڑے جے رہ جڑیں گے، پھر کی کرن گے، فٹافٹ چکن گے، لے جن گے، دبن گے۔ گرمی ہوئی تو گرمی کا بہانہ بنا کے بھاگ جائیں گے، سردی ہوئی تو سردی کا بہانہ بنا کے۔ اللہ سونے محبوب کیا فرما رہے ہیں، جب میت کو دفنا لو تو اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بھاگ جائیں گے، جب تجھے وقت پڑے ضرورت پڑے گی یہ ٹھہریں گے۔ اور دفنانے کے بعد جو سب سے تیرا سکا ہے وہ سب سے پہلے بولے گا آؤ اون، تو قبر میں ہے، یہ گھر آ جائیں گے، پھر گھر آ کے کیا شروع ہوگا، روٹی، پھر بوٹی بوٹی شروع ہو جائے گا۔ حضرت میری بیٹی اپنے سسرال کی طرف لگ جائے گی، میرا بیٹا اپنے سسرال کی طرف لگ جائے گا، میرا بھائی اپنے سسرال کی طرف لگ جائے گا، میری بیوی اپنے میکے کی طرف لگ جائے گی۔ اور وہ اللہ جس سے ہم بھاگے ہوئے ہیں، وہ اللہ جس کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم، بات پھر وہاں آ کے رک جائے گی، منکر نکیر آئیں گے، اٹھا کے بٹھائیں گے، اور بات پھر وہی ہوگی، مر ربو کا، تیرا رب، تیرا رب۔ اس لیے حضرت نہ نسو، واپس آ جاؤ اپنے اللہ دی طرف حضرت، کیونکہ نہ سکدے نہیں، اللہ دا وقت ہے، ننو دو اللہ کا وقت اللہ کو دو حضرت۔ یہ یافع صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام، کرو حضرت محبت، لیکن ہر محبت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو دور نکل گئے حضرت، بہت دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے۔ نہیں حضرت واپس آؤ اپنے اللہ کی طرف حضرت، اپنے اللہ کی طرف واپس آؤ۔ اور یافع صابر علی صابر تو حضرت کمال شخصیت، میں کہتا ہوں یہ ایک بات ہی حضرت ساری باتوں پہ بھاری ہے جو میں نے کسی سے نہیں سنی، جس کا شاہد میں خود، وہ ایسا اللہ والا بندہ تھا۔ ہم نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس کروایا، تو جب میں آیا ہوں، بچوں نے میرے گلے میں بھی ہاتھ ڈالا ہے، تو جب حضرت تشریف لائے نا تو ہم ہاتھ ڈالنے لگے تو حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا، تو وہ فرمان لگے مولوی جی ہار تو جتیاں نو پائی دینے، میں ہار گیا ہوں، مینو ہار کانوں پان ڈے، فرمایا ہار جتی، میں ہار گیا ہوں، مینو ہار۔ حضرت جی آؤ ذرا ہارن دا بھی مزہ چکھو، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیسی، ہرن دا مول ہیرا۔ اپنے اللہ دی طرف آؤ حضرت، ہم بہت دور نکل گئے، اور بس جہاں سے بات شروع کی تھی وہاں آ کے ختم۔ پتر سونا کر کے، اتنا سونا کر کے پڑھو کہ پڑھیں یہاں سے اور جائے، اور حضرت اس کو بہت ضرورت ہے کہ یہاں تک جائے، کیونکہ حضرت جی حالات عجیب و غریب ہیں، بس اللہ ہم پہ بھی رحم فرمائے۔ میں بس آخری بات جی، بات ختم، ہم نبی کریم علیہ السلام سے کم و بیش 1400 سال آگے آ چکے ہیں، سب سے سونا دور ہے، جب سے کائنات مارد وجود میں آئی ہے، جتنے ایام ادوار زمانے گزرے، سب سے سونا زمانہ۔ قرآن اتر رہا ہے، سورج پلٹ رہا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، درخت آ رہے ہیں، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، بغیر گٹلیوں کے کھجوریں اگ رہی ہیں، لیکن اس دور میں بھی نبی علیہ السلام صحابہ کو بٹھا کے کیا فرما رہے ہیں، فرمایا میرے صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی، لیکن دکھ ہے کہ یہ موضوع اب ہمارے اسٹیجوں سے کلوز ہو گئی، اب ہمارے اسٹیجوں پہ یہ موضوع نہیں ہے، اس وجہ ہے کہ میں آکھاں کہ تاڑے دل نو زنگ لگے نے تسی پھر اٹھ کے مینوں پرچیاں دینی ہیں، لیکن حضور صحابہ کو فرما رہے ہیں۔ اب صحابہ آگے سرد کرتے سونے محبوب اب فرما رہے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی، تو جب لوہے کو زنگ لگتا ہے ہم مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، تو سونے اگر دل کو زنگ لگ جائے تو کیسے ہوتا ہے، اسے پتہ لگا لگتا بھی ہے اور لیکن ایتھے لگ رہا ہے، اترن والی کہانی لگ رہا۔ میں کسی کی کیا بات کروں، میں خود اپنے سینے میں ایک 40 سال پرانا زنگ آلود دل لے کے گھوم رہا ہوں، میں بھی نہیں کبھی کسی کے پاس گیا اور جا کے کہا ہو، میاں صاحب نے تو کہہ دیا نا، باروں باری پھر نہ کڑی ہے،
تے ہونج اندر دا کوڑا. کوڑا اور صرف کوڑا نہیں, آگے بھی سنو. فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بندے کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بنتا ہے. توبہ کرے, استغفار کرے, مٹ جاتا ہے. گناہ پہ گناہ کرے, نقطہ بڑا, اور گناہ کرے, نقطہ بڑا, اور گناہ کرے, نقطہ بڑا. لکھا یہاں تک کہ سارے کا سارا دل ہی کالا ہو جاتا. اب صرف یہ نہیں ہے کہ زنگ لگا ہے, زنگ بھی لگا ہے اور ساتھ کالا. لیکن یہ موضوع اب ہمارے سٹیجوں سے, لیکن آج سے کم و بیش 450 سال پہلے حضرت سلطان نے کہا تھا. اب فرماتے ہیں اوے دل کالے کولو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے ہو. اور وہی ہوا کہ رمز پچھانی اسی پہ گئے. رنگ گورا کرنے والا صابن, رنگ گورا کرنے والی کریم, رنگ گورا کرنے والا فشل, رنگ گورا کرنے والا فیس واش, اس قدر ڈیمانڈ ہے کہ رنگ گورا کرنے والے کیپسول, اس قدر ڈیمانڈ ہے رنگ گورا کرنے والے انجیکشن آ گئے. ڈیمانڈ ہے. لیکن حضرت سلطان کیا کہتے ہیں, دل کالے کولو منہ دی خیر ہے, کالا بھی ہوا تو کوئی ایشو نہیں. اور اس کا دھیان کرنا, اگر یہ کالا ہو گیا یہ بھی برباد, وہ بھی برباد. لیکن یہ موضوع اب اس پہ بات ہوتی, اور بس یہ آخری بات یاد رکھنا پتر, کچھ بھی نہیں ہے. اگر بات اس کی ہوتی تو پھر میں کہتا ہوں حضرت سیدنا بلال پاک کا کیا بنتا. رنگ مبارک کالا شریف, کالا نہیں کہنا کبھی بھی, کالا میرا ہے. رنگ مبارک کالا شریف, حبشہ کا مزاج, ٹھیک ہے جی, امیہ کے غلام ہے. اور خریدنے کے لیے کون جا رہا ہے, سیدنا صدیق اکبر. اس نے ایک چٹا گورا ہٹا کٹا غلام مانگا عوض, اور ساتھ اس نے کیا مانگا, 5 اوقیہ سونا. اگر 5 اوقیہ سونے کو آج کے اوزان میں کنورٹ کریں تو یہ بنتا ہے 32 تولہ سونا. اس وقت 1 تولہ سونا کی قیمت 3,10,000 روپیہ تولہ. یہ کم پیش 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے. ایک غلام اور 1 کروڑ روپیہ دے کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو, جب سودا ہو گیا آپ نے ہاتھ پکڑا, فرمایا چل بلال تینوں تیرے ماہی کر لے, چلا تینوں تیرے. جب تھوڑا سا آگے چلے اس کا مطلب ہے کہ سودا اب ڈن ہے. جب تھوڑا سا آگے چلے پھر امیہ بولا, کہتا ابو بکر میں نے سمجھا تھا آج مکے کا سب سے بڑا تاجر سودا کرنے آ رہا ہے اور تاجروں والا سودا ہوگا, اور میں نے تو 5 اس لیے مانگ لیے تھے, ابو بکر مجھ سے کو بحث کریں گے, 4.25, 4.5, 4.4, 4, 3.5, 3.5, 2.5, 2.25, 2, 2.25, 1.5, 1, کس پہ سودا ہوتا. میں نے 5 مانگے, تم نے 5 نکال کے دے دیے. ابو بکر آج اتنا گھاٹے کا سودا. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے, فرمایا امیہ سودا میں نے گھاٹے کا نہیں کیا, سودا گھاٹے کا تو کر گیا ہے. اور تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے, اور تو نے دیکھا ہی نہیں بلال کے سینے میں وہ دل دھڑک رہا ہے جو ٹوٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور پتر اسے دل دا مول پہنا جے جڑا ٹوٹ کے اللہ اور اللہ دے رسول نال. رنگ کیا ہوتا ہے, کپڑے کیا ہوتے ہیں, گھڑی کیا ہوتی ہے, موبائل کیا ہوتا ہے. اور کہا بھی انہوں نے یہی ہے, یوم لا ينفع مال ولا بنون, فرمایا اس دن نہ تیرا مال کام آئے گا نہ تیرے بیٹے کام آئیں گے. پھر کام کیا آئے گا, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, اس دن وہ دل کام آئے گا جو ٹوٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. قد افلح من تزکا, کامیاب ہوا وہ ادھر بھی آگے بھی جس نے اس کو. فرمایا گھاٹے کا سودا میں نے نہیں کیا, تو کر گیا, اور تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کیا, اور تو نے رنگ دیکھا ہے, تو نے حبشہ دیکھا ہے, تو نے بلال کا دل دیکھا نہیں ہے, اور گھاٹا کھا گیا. تو کہتا ہے 5 مانگے, 5 زیادہ دے دیے, اور تو نے کم مانگے ہیں. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم, اور تو بلال کا 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینے تھے. کیونکہ دل کالے کولو منہ جے کوئی رمز پچھانے. لیکن وہی ہو یار, رمز پچھانی اسی ہے دے پیچھے پہ, اسی ہے دے پیچھے نہیں. ادھر ہو دل دریا سمندر ڈونگے کون دل آنگی آواز ایسا نکلو ہے نا شہمہ چو. اور کوئی اللہ دی محبت لی وظیفہ پچھو, کوئی حضور دی غلامی لی وظیفہ پچھو. بار بار نہیں جب آجی موقع ملنا, اور اگے معاملے بڑے ڈاڑے گئے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے, آمین آمین. پھر انشاءاللہ کبھی کو موقع بنا
تو بات کو یہاں سے شروع کریں گے. ہیں جی دل کالے کولو منہ، دل کالے کولو منہ جے کوئی رمز پچھاڑے، وما علینا الا البلاغ المبین.